السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھوڑا سا کنٹروورشل ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ گالیاں نکالیں گے مجھے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، لیکن بہرحال میری بات سن لیجئے کہ اس لیے رہا ہوں، بنا اس لیے رہا ہوں کہ آپ میں سے اگر کچھ لوگوں کو بھی میری بات سمجھ میں آ گئی تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کا اپنا اور ملک و قوم کا۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے فارغ قوم۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر دنیا میں NBI کے نام سے کوئی انڈیکس بنائی جائے، نیشنز بینگ آئیڈل، تو پاکستان کا نمبر 1 آئے گا۔ ہم سب فارغ ہیں، ہم ہر اس چیز میں بات کرتے ہیں جس میں نہیں کرنی چاہیے، ہم ہر اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں، بولتے ہیں، حکم نازل کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور بھڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے، بھلے کوئی اس کے اوپر بیک گراؤنڈ ریسرچ کی ہو نہ کی ہو، پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، تجربہ ہو یا نہ ہو، بس بولتے ہی بولتے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ناراض ہیں، ہم ہر وقت ناراضگی کے موڈ میں رہتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ سے ناراض ہے، کوئی اللہ سے ناراض ہے، کوئی ملک سے ناراض ہے، کوئی قوم سے ناراض ہے، کوئی حکمرانوں سے ناراض ہے، کوئی سسٹم سے ناراض ہے، کوئی محلے کے SHO سے ناراض ہے، کوئی بیوی بچوں سے ناراض ہے، کوئی ماں باپ سے ناراض ہے۔ اور اس مسلسل اور مستقل ناراضگی نے ایک پرپیچول نا ہمارے پاس ایک ناراضگی کی مشین بنی ہوئی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے۔ اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس ناراضگی کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے، اور وہ غصہ نکلتا کہاں ہے؟ آن لائن جا کر۔ وہ میرے ایک مینٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ کچھ بھی کرتے ہوئے سوچتے تھے کہ کوئی کیا کہے گا۔ جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے یہ کوئی بھی مر گئی ہے، کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ فیس بک کے، ٹویٹر کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا، جو ID کے پیچھے چھپا ہوا شخص ہے وہ کون ہے۔ تو جو چاہے لکھ دیجئے، جس کو چاہے لکھ دیجئے، جس کو چاہے گالیاں سنا دیجئے، جس کو چاہے جو کرے۔ اصل مسئلہ وہی ناراضگی ہے۔ یہ ناراض رہنا چھوڑ دیجئے۔ ناراض رہ کے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اپنے آپ کے، اور اللہ سے تو ناراض ہو ہی نہیں سکتا بندہ۔ اللہ تو بہت مہربان ہے۔ دیکھیے، آپ کے اگر ابو سامنے بیٹھے ہوئے ہو نا، یا آپ کی والدہ آپ کے سامنے ہو، تو آپ ان کے سامنے موبائل استعمال نہیں کرتے، یا بڑا ڈرتے ہیں کہ فلاں چیز دیکھوں، فلاں چیز نہ دیکھوں، نظر پڑ گئی تو ڈانٹ دیں گے، شاید مار بھی پڑ جائے۔ دوستوں سے کوئی الٹی سیدھی بڑی فرینک بات نہیں کریں گے۔ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے آپ کو۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا تجربہ بتاتا ہوں، وہ تجربہ کر لیجئے۔ اپنے بیڈ روم کے اندر ایک کیمرہ انسٹال کر لیجئے، اور اس کا ایکسیس کسی بھی بڑے کو دے دیجئے۔ امی ابو کو دے دیجئے، دوست کو دے دیجئے، سہیلی کو دے دیجئے، اپنی بیگم کو دے دیجئے۔ انہیں بولیں کہ جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اس کو آن کر کے مجھے دیکھ سکتی ہیں۔ آپ سمپل یہ کام کر لیجئے، زیادہ نہیں، 1 مہینے کے لیے کر لیجئے۔ آپ دیکھیے آپ کا پورا بیہیویئر چینج ہو جائے گا۔ آپ کیسے سوتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں، موبائل پہ کیا کرتے ہیں، سب چینج ہو جائے گا، صرف اس ڈر سے کہ کیمرہ آن ہو گیا ان ٹائم کے اوپر تو کیا ہوگا۔ جو ہم نے خود ساختہ اپنا بنایا ہوا ہے نا، ایک اورا بنایا ہوا ہے، اپنی ایک پرسنلٹی بنائی ہوئی ہے، اپنے آپ کو اتنا معزز کیا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا ڈھہ جائے گا۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ باپ میں اتنی محبت نہیں ہوتی کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے کوئی غلط حرکت کرے اور وہ چپ رہے اور اسے مارے نہیں۔ ماں میں اتنی محبت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے اس کی اولاد کوئی غلط حرکت کرے اور وہ چپ رہ جائے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے مگر خاموش ہے۔ تو اللہ سے تو آپ ناراض نہیں ہو سکتے۔ اب بچوں کو دیکھیں، ایک چھوٹے بچے کو گھر چھوڑ جائیں، آپ 2 گھنٹے بعد آئیں تو بتا دے گا جی آپ 2 گھنٹے تک آرام سے خاموش بیٹھا ہوا ہوگا، جب آپ آئیں گے تو بتائے گا مجھے بڑے بھائی نے مارا۔ جیسے ہی آپ سے ملتا ہے نا، فرسٹ جو بھی اس کو موقع ملتا ہے اس میں آپ کو بتا دیتا ہے۔ آپ بھی یہ کام کریں، آپ کو 5 موقع ملتے ہیں نماز کی صورت میں دن کے اندر۔ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتا دیجیے کہ اللہ میاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فجر کے بعد کیا تھا، پھر یہ ہوا، ظہر کے بعد یہ ہوا، عصر کے بعد یہ ہو گیا۔ ہر نماز پہ آرام سے پوری کی پوری عرض کر دیجیے۔ بچے جب دعا مانگتے ہیں نا، تو یا آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو آپ دیکھا وہ کیا کرتے ہیں، وہ آئیں گے، تھوڑی سی آپ کی تعریف کریں گے، تھوڑا سا لاڈ کریں گے، پھر آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ چیز دیں۔ اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آئے اور بولے ڈیڈی مجھے ایکسپوز چاہیے، اور جلدی سے کہہ کے بھاگ جائے، اب اتنی تیزی سے میں نے بولا ہے آپ میری بات سمجھ بھی نہیں پائے ہوں گے، تو آپ بتائیں کہ آپ اس کی خواہش پوری کریں گے؟ آپ بولیں گے یار پتہ نہیں کیا بولا، چلا گیا۔ یہی کام بالکل ایگزیکٹلی ہم دعا میں کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہاتھ کب اٹھے، دعا کب مانگی، سلام کب پھیرا، لا الہ الا اللہ کب پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ نہ کوئی لاڈ کرتے ہیں، نہ کوئی پیار کرتے ہیں، نہ کوئی منت کرتے ہیں، نہ کوئی سماجت کرتے ہیں، نہ تعریف کرتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، تو اسے دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بچوں کو صرف آپ دیکھتے رہیں اور آبزرو کرتے رہیں نا، تو اس سے آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ناراضگی پہ بات چل رہی تھی، اللہ سے ناراض نہیں ہوتے۔
اپنے آپ سے ناراض نہیں ہوتے. اپنے آپ سے ناراض ہوں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے. دنیا میں کوئی بندہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اگر آپ مصیبت میں آئیں گے. تو آپ دیکھیں اسلام میں بھی دیکھیں, ہر چیز شخص کے ساتھ مخصوص ہے. آپ کے اعمال, آپ کے گناہ, آپ کے ثواب, آپ کے لیے جنت, آپ کے لیے جہنم, آپ کے لیے برزخ, آپ کو قبر کا عذاب, آپ کے لیے شفاعت, سب کچھ انڈیویجول کے اوپر ہو رہا ہے نا. آپ خود ذمہ دار ہیں اپنے. تو اپنے آپ سے ناراض آپ ہو نہیں سکتے جب تک آپ تھوڑے سے خود غرض نہیں بنیں گے. آپ زندگی میں کیا, دین میں بھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کو نماز پڑھنی ہے نا. آپ کوئی آ کے بولے جی میرا فلاں کام ہے, اب آپ کیا چھوڑ دیں گے نماز اس کے لیے؟ نماز فرض ہو گئی, نماز پڑھنی ہے آپ کو, نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اعمال خراب ہوں گے, آپ کی دین دنیا غارت ہوگی, تو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے دنیا میں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کا پڑھائی کا وقت ہے, آپ کا پڑھائی کا وقت ہے. کسی دوست کا فلم کا موڈ بن جاتا ہے, کسی گھر والوں کا شاپنگ کا موڈ بن جاتا ہے, آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ بتا دیجئے کہ جی میرا ابھی ورزش کا ٹائم ہے, ابھی ذکر کا ہے, ابھی نماز کا ہے, ابھی پڑھائی کا ہے. جب تک آپ خود غرض نہیں بنیں گے اپنے بارے میں, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دنیا سے ناراض ہیں, اس کی فکر نہ کریں, وہ یہی کرتی رہے گی. وہ شاعر کہتا ہے کہ تجھ سے تو شکوہ نہیں لیکن خدائے کائنات, تیرے بندے کو دیے دکھ تیری دنیا نے بہت. ان کی پرواہ چھوڑ دیجئے. جب تک آپ پرواہ کرتے رہیں گے, یہ منحوس ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں گے, آپ ٹینشن میں رہیں گے, آپ غصے میں رہیں گے. غصے اور ناراضگی کے اندر آگے بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے. امید ہے یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز, میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. میری باتیں سننے کا شکریہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.